اچھا جی، تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اچھا فساد اب کیا ہے جی؟ کہتے ہیں کہ اگر تو فساد سے یہ مراد لی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، کائنات میں، زمین میں جو ایک نظام بنایا ہے کہ انسان اس نظام کے خلاف کر رہا ہے، تو اس میں کہتی ہیں کہ جی یہ بھی کر رہا ہے کہ وہ حیوانات کو قتل کر رہا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے جو چیزیں چاہے، کبھی زمین کو نقصان دے رہا ہے، کبھی ماحول کو نقصان دے رہا ہے. ایک تو فساد سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. آگے فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہیں جانا. تو اب شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ درخت کون سا تھا. اب یہاں پہ تو ویسے عام جنرل جو بات اور نہ یہ حدیث میں کوئی بات کہتے ہیں ہے جی گندم کا درخت تھا کہ گندم کھائی تو فلاں ہو گیا. تو شیخ فرما رہے ہیں نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کون سا درخت تھا، نہ حدیث میں آیا کہ کون سا درخت تھا، اور نہ ہی ایسی چیزیں جو بندہ اپنی غور و عقل سے بنا سکتا ہے. سوچ سکے کہ یہ والا درخت ہاں اپنی عقل سے یہ بتا جنرلی کوئی درخت ہوگا. اب یہ اب نہیں پتا کہ یہاں پہ ڈیفائن نہیں کیا کہ درخت کون سا تھا. لیکن شیخ اکبر کہتی ہیں کہ میں اس لفظ جو شجرہ لفظ عربی کا، اس کی تھوڑی سی اگر لغوی طور پہ دیکھوں تو اس کی میں کوئی اور شرح بھی کر سکتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر ابن عربی، کتاب کا نام ہے اعجاز البیان فی الترجمہ عن القرآن. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے جو ہے ابھی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں تو زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ یا تو ایسا بندہ اس میں بنائے گا کہ جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور پاکی بھی بیان کرتے ہیں. شیخ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ اصل معاملہ کیا ہے، تو اسم رب سے ابتدا کی اس کی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، ٹھیک ہے جناب، کیونکہ رب جو ہوتا ہے وہ اصلاح کرتا ہے، وہ پرورش کرتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس آیت کو جوڑا اور کہا کہ وہ اس وجہ سے بھی، وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اس نشت میں آپ جو نہیں ہیں وہ سید الناس ہیں یوم القیامہ، قیامت والے دن آپ لوگوں کے سردار ہیں. اچھا جی، انی جاعل، کہ میں بنا رہا ہوں، یعنی کہ خالق و ناصب، اس کو تخلیق کر رہا ہوں اور اس کو منصب پہ بٹھا رہا ہوں. سادہ لفظوں میں فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک خلیفہ تخلیق بھی کر رہا ہوں اور اس کو زمین کی بادشاہت بھی دے رہا ہوں، یا اس کے منصب پہ بٹھا رہا ہوں، زمین کی حکمرانی کے منصب پہ. شیخ فرماتے ہیں اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہم سے پہلے جو زمین میں قومیں موجود تھیں، ہم کو ان کا خلیفہ بنایا گیا. جیسے کہ ہم سے پہلے زمین میں فرشتے تھے یا جنات تھے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنات سے وہ خلافت لے کے اب انسانوں کو دے دی گئی ہے، یا فرشتوں سے لے کے. تو آگے کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس آیت میں آدم اور اس کی ذریہ، آدم اور اس کی اولاد، چاہے کافر ہے مومن ہے، سارے شامل ہیں اس میں. جب کہا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک، کیا تو اس میں ایسی مخلوق کو لائے گا جو خون بہائے گی، اس میں فساد کرے گی. ہم تیری تسبیح کر تو رہے ہیں، تیری تعریف کر تو رہے ہیں. شیخ فرماتے ہیں اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ہم جو نہیں ہیں وہ فرشتوں کے بعد اس زمین پہ آئے ہیں، فرشتوں کے بعد ہیں. وہ فرشتے کیا تو رہے تھے کہ جی ہم تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں، تیری تقدیس بھی کر رہے ہیں، تو کیوں ہمیں ہٹا کے اس مخلوق کو لانا چاہتا ہے کہ جو اس میں فساد پھیلائے؟ فرشتے پہلے تھے تبھی کہا نا کہ سجدہ کرو. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ فرشتوں کے ہی ہم خلیفہ ہیں، ان کے بعد ہے. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نا بعد، تو فرشتوں سے ہمیں لے کے جو نہیں ہے یہ خلافت دی گئی ہے. لیکن اس نے کہا کہ میں نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا. یہ نہیں کہا نا میں نے اپنا بنایا، صرف اتنا کہا کہ فی الزمین میں خلیفہ بنایا، اپنا نہیں کہا. اپنا نہیں کہا. ہاں ہم جنرل جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا، جنرل کہتے ہیں نا، لیکن اس جگہ پہ یہ مراد، اس جگہ پہ اپنا نہیں ہے، بس جنرل بات ہے کہ جی میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. تو شاید کہہ رہے ہیں کہ اس سے فرشتوں کو بھی، فرشتوں کے جواب سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خلافت لے رہا ہے اور کسی اور کو دینے لگا ہے. تو یہ ان سے تبھی وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے شروع کر دی. اسی لیے تو شیطان کو بھی پھر زیادہ غصہ چڑھا نا. اس نے یہ کہا جی کہ یہ دیکھو جی یہ ہماری خلافت، میرے خیال میں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں ملنی چاہیے. وہ یہ چاہ رہے تھے جنات کو ملے اور یہ انسانوں کو کدھر سے ملے؟ ابھی نیا نیا بنا ہے. تبھی تو اس نے وہ دل میں خار رکھ لیا، تیرے جو بندے ہوں گے میں انہیں. یہ وہی حساب ہے کہ جو ہمارے یہاں جو آج کل چل رہا ہے، ایک کہتا ہے جی مجھے حکومت دے، دوسرا کہتے ہیں جی نہیں مجھے دے. تو اس نے کہا باہر نکلوں گا تو پھر میں آپ دیکھنا
کیا کرتا ہوں. ہاں میں اب تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. یہ صاحب وہی لگ رہا ہے مجھے. ہاں نا یہی تھا. اچھا کہتے ہیں جی فرشتوں نے کیوں کہا کہ انسان اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. وہ کہتے ہیں جب فرشتوں نے انسان کی نشت کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے بنایا اور کن کن چیزوں کا اس میں مرکب ہے, تو ان کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر تو ایسی تباہیں ہیں جو کہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں. مزاج ان کا نہیں ملتا آپس میں. مطلب ایک مٹی ہے, ایک آگ ہے, پانی. آگ پانی کا کدھر ملتا ہے؟ آگ مٹی پانی ہوا سب. پانی جو ہے وہ آگ کو ختم کر دیتا ہے, الٹ ہے نا دونوں. ہوا بھی بیچ میں کچھ اور ہے, مٹی کچھ اور ہے. مٹی بھی آگ کو ختم کر دیتا ہے. کہنے کا مطلب یہ چاروں چیزیں ملتی ہی نہیں ہیں آپس میں. تو ان جوڑ کے جو ختم کس کو کرتی ہیں؟ ساری تینوں چیزیں اگر دیکھیں نا, تینوں چیزیں ختم کرتی ہیں آگ کو. دیکھیں مٹی بھی ہوا آگ کو بڑھاتی ہے, ہوا کبھی بڑھاتی ہے کبھی ختم بھی کرتی ہے نا, دونوں طرح سے. دیکھیں کم ہو تو اتنی ہوا اگر دیں گے, لیکن آگ اس کے ساتھ ہی ہے, برابر برابر دو کر. ہاں بند بھی کر سکتی ہے, سلگا اس کو تیز بھی کرتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی تو اپنی چار چیزیں نہیں مل رہی, تو یہ تو فساد ہی کرے گا. جس کے اپنا مزاج اس قسم کا ہو, جس سے وہ تخلیق ہوا, تو وہ اس سے صلاح کی امید کیسے کی جا سکتی ہے. اچھا جی, تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اچھا فساد اب کیا ہے جی؟ کہتے ہیں کہ اگر تو فساد سے یہ مراد لی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں, کائنات میں, زمین میں جو ایک نظام بنایا ہے کہ انسان اس نظام کے خلاف کر رہا ہے, تو اس میں کہتی ہیں کہ جی یہ بھی کر رہا ہے کہ وہ حیوانات کو قتل کر رہا ہے, اور وہ اپنی مرضی سے جو چیزیں چاہے, کبھی زمین کو نقصان دے رہا ہے, کبھی ماحول کو نقصان دے رہا ہے. ایک تو فساد سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے تو برخلاف ہے, کیونکہ وہ ہر چیز جو نہیں ہے, وہ ہر چیز اپنے حساب میں اس کی تسبیح بھی کر رہی ہے, تقدیس بھی کر رہی ہے, ایک ترتیب ہے اس جگہ پہ. لیکن انسان آتا ہے تو وہ پھر اپنے حساب میں کرتا ہے نا سب چیز. اس بارے میں ایک حدیث لے کے آئی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اگر ہم میں صالح لوگ بھی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خبیث لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے. یعنی کہ خباثت کی کثرت ہو جائے گی تو پھر ہلاکت سب کے لیے, چاہے وہ صالح ہے یا طالح ہے. یعنی وہ آٹے کے ساتھ گیہوں بھی پس جاتا ہے پھر. ہاں قیامت میں لیکن علیحدہ ہوں گے. یہ تو یہاں پر تو عذاب آئے گا, آگے دونوں کا صلہ علیحدہ ملے گا. جو نیک لوگ ہو اس کا نیک صلہ ملے گا, جو برا ہے اس کو برا صلہ ملے گا. یہ نہیں ہے کہ آگے بھی ان کو سب کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دی جائے گا. لیکن مارے سارے اکٹھے ہی جائیں گے. مارے بے شک جائیں نا, آگے جا کے تو ان کو علیحدہ ملے گا. جو نیک ہوگا اس کو نیکوکاروں کی کیٹیگری میں جائے گا, جو بد ہوگا بدکاروں کی کیٹیگری میں جائے گا. وہ کہتے ہیں جی ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں, تیری تقدیس کرتے ہیں. شیخ نے آگے تسبیح کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے تسبیح کا لفظ کہا, حمد کا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اچھا اب یہ آگے اسماء کی چونکہ آیت آئی ہے تو شیخ اسی طرف ہی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے آگے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء سکھائے, پھر وہ چیزیں جن کے اسماء تھے وہ فرشتوں کے سامنے کیں, اور ان سے کہا کہ ان چیزوں کے آپ مجھے نام بتاؤ. فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو. تو انہوں نے کہا کہ جی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے, ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا ہے, اور تو ہی علیم اور حکیم ہے. تو اب یہ اسماء کی جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ علم آدم الاسماء کلھا, کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء سکھائے. کہتے ہیں کہ یہ چیزوں کے اسماء تھے, اسماء الاشیاء. اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء نہیں سکھائے اس جگہ پہ. یعنی کوئی چیزیں تھیں جن کے نام سے تمام چیزوں کے اسماء سکھا دیے نا, اس چیز کا یہ نام ہے, اس کا یہ نام ہے, اس کا یہ نام ہے. کچھ چیزیں ہوں گی نا وہاں پہ, یعنی آیان المسمیات, کہ ان چیزوں کی جو آیان تھی ان کے نام سکھائے. بتلک الاسماء فی حضرہ من الحضرات الوجودیہ, کہ حضرات وجودی میں ان آیان کے یہ اسماء ہیں. ابھی چیزیں تو ظاہری بات ہے وہ کچھ تھیں کچھ نہیں تھیں, ان کی آیان کو ظاہر کیا نا. لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ کون سی حضرت تھی. اچھا وہ جو چیزیں تھیں, شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں یہ نہیں پتہ کہ آیا وہ چیزیں موجود تھیں یا موجود نہ تھیں, یا تخیلاتی طور پہ آیان تھی ان کی. آیان تھی صرف. ہاں کیونکہ ابھی یہ اس میں واضح نہیں ہو رہا کہ کیا تھی, اور فرشتوں کے جواب سے بھی یہ واضح نہیں ہو رہا, کیونکہ ان کے سامنے تو وہ چیزیں کر دی گئی نا. کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم عرضہم علی الملائکہ, تو یہ نہیں کہا کہ عرضہا علی الملائکہ. تو یہ ہم اور ہا کی بھی شیخ کو ضمیر سے فرق لے کے آئے ہیں کہ انبئونی باسماء ہؤلاء, کہ آپ مجھے ان کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا کہ سبحانک, کہ تو پاک ہے, کہ تجھ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لا علم لنا, ہمیں علم نہیں ہے البتہ, الا ما علمتنا, مگر جو تو نے بتایا, انک انت العلیم, کہ تو ہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور حکیم بھی ہے. اچھا اس کے بعد آگے فرشتوں سے کہا, فرشتوں کہہ رہا ہوں آدم سے کہا
قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ اے آدم اب تو ان کو ان کے نام بتا. پہلے تو فرشتوں سے کہا نا کہ ان کو بتا، یعنی کہ ان کے نام بتا. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. کہ آدم سے کہا کہ تم ان کو اب ان کے نام بتاؤ. جب وہ آدم نے نام بتائے تو فرشتوں سے کہا یا جنرلی کہا کہ کیا میں نہیں جانتا، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں کہ جو تم چھپاتے ہو. یعنی فرشتوں سے پھر یہ کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا. تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے تکبر کیا، حسد کیا، ظلم کیا، اور وہ اس نے کہا کہ جی نہیں. اس نے دیکھا کہ میں جس عنصر سے پیدا ہوا ہوں وہ عنصر، اور آدم جس عنصر سے پیدا ہوا ہے میرا عنصر آدم کے عنصر سے زیادہ غالب ہے. یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، یہ کم شرف والا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں، آگ اس سے بہتر ہے. اس وجہ سے اس نے تکبر کیا. جہاں تک اس کے انکار کی بات ہے تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی نشت کی طرف لوٹتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی اگر فرشتوں کو حکم تھا تو ابلیس کو حکم کیوں ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ابلیس کو حکم اس وجہ سے ہے کہ اس آیت میں ابا کا ذکر ہے کہ اس نے تکبر کیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کو حکم تھا تو تبھی اس نے انکار کیا نا. تو وہ فرشتوں ہو اور اس کو سب کو یعنی کہ حکم تھا، نام تو صرف فرشتوں کا ہی آیا، فرشتوں کا ہی آیا، لیکن اس میں وہ بھی شامل ہے کیونکہ ابا سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر ابا کا لفظ نہ آتا تو اس کا مطلب ہے کہ انکار پھر فرشتے جو تھے وہ جنوں سے زیادہ مطلب شرف والے ہیں نا. جن سے شرف آیا تو اس کا مطلب اگر فرشتوں کو آیا تو پھر جنوں کو بھی ہے. آج کہتے ہیں یہ سجدہ جو تھا اس کو ہم اس طرح کا سجدہ بھی قرار دے سکتے ہیں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے ان کے بھائیوں نے کیا تھا، یعنی کہ جو سلام کا سجدہ ہوتا ہے، عبادت کا، تعظیم کا سجدہ، تعظیمی جس کو کہتے ہیں، عبادت کا سجدہ نہیں تھا. تو کہتے ہیں اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی اگر میں کسی کو کہتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن یہ تعظیمی سجدہ ہے، دوسرا والا نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جی اجمی لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ جاتے ہیں تو کسی کے آگے اپنا سر بھی جھکاتے ہیں، یہ تو نارمل بات ہے، کیونکہ یہ مطلب وہ چیز نہیں ہے، وہ سجدہ نہیں ہے جو عبادت والا سجدہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ سجدہ جو ہے وہ مکروہ ہے، محرم ہے، جو عبادت والا سجدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، وہ اپنی ذات سے اس کا نفی ہے، یعنی کہ وہ نہیں کرنا. وکان من الکافرین کے بارے میں کہتے ہیں جی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو کہا ہے کہ جی وہ کافرین میں سے تھا، کافروں میں سے تھا، لیکن ایک اور آیت میں کہتے ہیں وکان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب سے حکم سے نکل گیا. فاسق کا جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا کہ وہ نکل گیا، تو اس وجہ سے اس کو کافر بھی قرار دیا، کیونکہ جو اپنے رب کے حکم سے نکل جاتا ہے تو بیسیکلی وہ کافر ہو جاتا ہے. تو بس یہاں پر یہی مختصر سی بات کی ہے. اگلی آیت بھی دیکھ لیں، اس کے بعد ختم کریں. آخری آیت ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جاؤ، ٹھہرو، رہو، جہاں سے مرضی کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی بیوی سے مراد حوا ہے، اور جنت سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر وہ تھے، ٹھیک ہے، اور بھی انتا سے مراد یہی ہے کہ وہ انہی کی بیوی تھی. جنت میں الف اور لام کے لحاظ سے جنت آئی ہے کہ الجنہ آئی ہے تو الف اور لام سے ہے، تو شیخ فرماتے ہیں اس سے مراد تمام جنتیں بھی ہو سکتی ہیں اور کوئی خاص جنت بھی، کوئی ایک جنت بھی ہو سکتی ہے. مطلب اس میں ال جو لگتا ہے وہ تو خاص کرنے کے لیے لگتا ہے نا. تو آگے فرمایا کہ جی جہاں اس جنت میں جہاں رہنا چاہتے ہو رہو، ہائی سوچے تم جدھر مرضی، اور جدھر مرضی سے کھاؤ. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، جدھر مرضی سے کھاؤ، یعنی کہ کوئی چھوٹ تھی، ہاں یاشی کرو، سادہ لفظ جہاں سے مرضی کھاؤ پیو. ٹھیک ہے. آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہیں جانا. وہ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ کیا، هَٰذِهِ جو نہیں ہے، اشارہ ہے. کہتے ہیں اشارہ یہ ہے کہ وہ کسی جنس کی ایک تعین کر دی کہ اس کے پاس نہیں جانا. تو اب شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ درخت کون سا تھا. اب یہاں پہ تو ویسے عام جنرل جو بات اور نہ یہ حدیث میں کوئی بات ہے گندم کا درخت تھا کہ گندم کھائی تو فلاں ہو گیا. تو
شیخ فرما رہے ہیں نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کون سا درخت تھا، نہ حدیث میں آیا کہ کون سا درخت تھا، اور نہ ہی ایسی چیزیں جو بندہ اپنی غور و عقل سے بنا سکتا ہے، سوچ سکے کہ یہ والا درخت ہاں اپنی عقل سے یہ بتا جنرلی کوئی درخت ہوگا. اب یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ ڈیفائن نہیں کیا کہ درخت کون سا تھا. لیکن شیخ اکبر کہتے ہیں کہ میں اس لفظ جو شجرہ لفظ عربی کا اس کی تھوڑی سی اگر لغوی طور پہ دیکھوں تو اس کی میں کوئی اور شرح بھی کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں کیا، انہوں نے کہا کہ جی شجرہ جو نہیں ہے مشتق ہے من تشاجر لتداخل اغصان و بعض، کہ شجرہ جو ہوتا ہے درخت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی شاخیں جو ہوتی ہیں ایک شاخ دوسری شاخ کے اندر گھسی ہوتی ہے، تو یہ تشاجر عربی کا جو لفظ ہے اس میں سے نکلا ہے شجرہ. ٹھیک ہے، تو تشاجر کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جھگڑا کرنا، کہ ایک بات یہ کر رہا ہے دوسری بات وہ کر رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی باتیں جو نہیں ہیں وہ جا رہی ہیں. متشاجرین ان کو کہتے ہیں کہ ایک کا کلام دوسرے کے کلام کے اندر گھس رہا ہے. کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جنت میں اس طرح کا کوئی درخت نہ ہو. ربما انہ ما فی الجنت شجرۃ علی ھذہ سوا الا ھذہ، کہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں صرف یہ ایک ہی درخت ہو کوئی کہ جس کی شاخیں اس طرح سے آپس میں اندر گھسی ہوں، گل گھسی مسی ہوں جس طرح کہہ لیں. وہ کہتے ہیں کہ جنت کے جو باقی سارے درخت ہیں ان کی شاخیں آپس میں ایک دوسرے کے اندر نہیں گھسی ہوئی. اب یہ شیخ نے ایک جگہ پہ بات کی ہے، کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کے ثمرات کا ذکر کیا ہے کہ ان کی شاخیں جو نہیں ہیں وہ بڑی معتدل ہیں، گڈ مڈ نہیں ہے، سادہ لفظوں میں یعنی کلیئر نظر آ رہے ہیں. یہ نہیں، ان کی شاخیں جو نہیں ہیں شاخیں ساری پراپر پھیل رہی ہیں، یہ ہے نا اس کی آنکھیں آگے پیچھے اندر پھنسی ہوئی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے. ہاں باقی شاخیں اعتدال پہ ہیں، استقامت پہ ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں کیا کہ ہاں شجرۃ تخرج فی اصل جہیم، کہ یہ وہ درخت ہے کہ جو جہیم یا دوزخ کی اصل سے نکلتا ہے. اور جہنم کے بارے میں تو ویسے ہی پتہ ہے کہ وہ ملعون درخت ہے، اور جہنم تو ویسے ہی وہاں پر تو جھگڑے اور جھگڑے کا گھر ہے، ہر بندہ اس میں جھگڑا کر رہا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، کہ اہل دوزخ کا جھگڑا کرنا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو جھگڑالو قرار دیا. یہ بھی مشاجرہ سے ہے جو کہ شجرہ سے ملتا جلتا ہے. پھر آگے ذکر کیا کہ جی وہ پہلی جماعت دوسری کو یہ کہے گی، دوسری جماعت پہلی کو یہ کہے گی، وہ بھی جو ساری باتیں وہ اسی طرح کی ہیں. اور جو کمزور ہوں گے وہ جو کمزور ہوں گے معاشرے میں وہ جو طاقتوروں سے یہ کہیں گے، جو طاقتور ہوں گے وہ کمزوروں سے، مطلب ان کا جو جھگڑے جو چلتے رہیں گے جنت میں. تو شیخ نے بس ادھر اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جہنم سے درخت نکلا ہو اور جنت تک پہنچ گیا ہو اور جنت کا اصلی درخت نہ ہو، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اس درخت سے آپ نے نہیں کھانا. مجھے جو تھوڑی کچھ مطلب کا جو چیز سمجھ آئی ہے نا، وہ یہ سارے جو جھگڑے دنیا کے اندر چل رہے ہیں نا، انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ اولاد ہونے کی چلنی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، اگر تم اس میں سے کھاؤ گے تو یہ ساری چیزیں تمہاری اولاد کے اندر بھی ٹرانسفر ہو کے دنیا کے اندر وہ ساری چلیں گی. تو ابھی اگر دیکھا جائے کیونکہ انہوں نے اس میں سے کھایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں، لیکن شیخ کہہ رہے ہیں وہ درخت جنت کا نہیں ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھو جو وہ کام وہ والا درخت جنت کا نہیں ہے، بعد انہیں تو معافی ہو گئی لیکن وہ چیز تو چلی نا، کھا تو لیا تھا، کھا لیا تھا، اثرات اس کے اثرات باڈی میں آگے، باڈی میں آئے تو وہ اثرات تو پھر نسلوں میں چلنے تو خیر تھے ہی، تبھی دنیا بننی تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بھی تو چلانا تھا نا. اس کائنات کا انتظام چلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پورا سمجھ لیں ایک سٹیج تیار تھا، اس سٹیج کے مطابق پراپر. لیکن شیخ نے یہاں پر بات واضح کر دی ہے کہ یہ درخت جنت کا نہیں تھا، جہنم کا تھا. جہنم کا درخت تھا، وہ اونچا ادھر پہنچ گیا، اس کی شاخیں ہو سکتا ہے آگے آگے ہوئی جو بھی ہو جنت تک پہنچ گئی ہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا اوریجنل درخت نہیں. اس میں سے آگے اس سے آگے اس اصل میں یہاں پہ جو شیخ کی بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا، جو ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہے نا، وہ یہی تھا کہ وہ جو درخت نکلا دوزخ سے، وہ اس کی شاخیں اوپر آئیں تو کہا کہ اس کے پاس نہ جانا. پاس نہ جانا، کھانا تو تھا ہی، پاس نہ جانے سے مراد کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے پاس نہ جانا، پاس نہ جانے کی خالی پاس نہ جانے سے مراد یہی تھی کہ اس کی طرف نہ جانا، اس کی طرف مطلب اپنا دھیان نہ کرنا. اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی باقی وہ تمہیں یہاں تک پہنچائیں گی جہاں سے یہ نکلا ہوا ہے. اب وہ کہاں کا تھا، جیسی بات ہے وہ دوزخ میں سے باہر آیا ہوا ہے، اس کی شاخیں وہاں پہ، تو بندے نے پھر وہیں پہ جانا ہے. اگر وہاں سے وہ پھل کھائے گا اس کا تو پھر وہ اسی جگہ پہ جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا. کتنا عرصہ وہ دنیا میں رہے، دنیا میں رہنے کے بعد پھر معافی تلافی ہوئی، پھر اس کے بعد یہ، لیکن وہ جب کھا چکے تو اس کے اثرات باڈی کے اندر آ گئے. تو وہ ہمارے دنیا کے اندر دیکھیں جو جھگڑے فساد یہ وہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ اسی کا ہی. کھانے کا تو ذکر ہی نہیں ہے نا، کھایا تبھی پھر باہر نکالا نا، پاس تو نہیں گئے. پھر کھانے کا تو ابھی تک ذکر ہی نہیں ہے، خالی اتنا ہی ہے کہ اس کے پاس جانا. بھی تو ہم آیت پڑھیں گے نا آگے کیا ہے. چلیں اچھا جی،
شیخ فرماتے ہیں کہ ہم ایک تو ہماری غرض یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جتنا بھی جس جگہ بھی آیا تمام قرآن میں ایک ہی جگہ پہ بیان کر دیں تاکہ وہ چیزیں واضح ہو جائیں لوگوں کو. لیکن پھر کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بیان کیا ہے اسی طرح سے چھوٹا موٹا لے کے آگے چلیں. تو اس وجہ سے بھی ہم بھی اتباع کرتے ہیں اور ابتداء نہیں کرتے, یعنی کہ بدعت نہیں کرتے اور اس کی اتباع ہی کرتے ہیں. تو بس جتنی آیت آئی ہے میں اتنا ہی ذکر کروں گا اور آگے چلوں گا.